کہ وہ عوام کو حکمران نہیں بنانے چاہتے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کچل نہیں جائیں گے اور ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑتے جائیں گے، اور ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ کتنے بھٹو قتل کرو گے، ہر گھر سے بھٹو پیدا ہوگا، ہر گھر سے بھٹو پیدا ہوگا۔ جون 1953 کو سندھ کے معروف بھٹو خاندان میں جنم لینے والی مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 2 بار اس منصب پر پہنچنے والی بے نظیر کے لیے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی لاڈلی بیٹی سے عوام کی بی بی شہید بننے تک کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ بقول شاعر، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ چھوٹی عمر میں والد سے سیاسی تربیت کا پختہ سبق لینے والی بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے بہترین سکولوں میں تعلیم حاصل کی اور 1969 میں ہارورڈ کے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا۔ 1973 میں انہوں نے پولی ٹیکنیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ماسٹرز کے بعد وہ اپنے والد کی وزارت عظمیٰ کے دور میں 1977 میں خارجہ امور میں انٹری کے ارادے لے کر پاکستان آئی، لیکن چند ہفتوں بعد ہی مارشل لا لگ گیا۔ بھٹو جیل میں اور بے نظیر گھر میں نظر بند ہو گئی۔ 4 اپریل 1979 کو قتل کے ایک کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ان کے والد کا دیا گیا سیاسی سبق یاد کرتے ہوئے اپنی منزل بنانے اور پارٹی کو بچانے نکل پڑی۔ مارشل لا کے خاتمے کی جدوجہد، جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD الائنس کا حصہ بننے اور برطانیہ میں 2 سال کی جلاوطن کاٹنے کے بعد بے نظیر پارٹی کی سربراہ بنی تو 1986 میں وطن لوٹی، جہاں لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کیا اور ساتھ ہی سیاست کے کٹھن راستوں پر بھی چلتی رہی۔ اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے حادثہ میں شہید جاں بحق ہوئے تو ملک میں بڑی سیاسی تبدیلی آئی۔ قائم مقام صدر غلام اسحاق خان نے 90 دن میں انتخابات کا اعلان کیا۔ 2 دسمبر کو بے نظیر بھٹو نے صرف 35 سال کی عمر میں پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ صرف 20 ماہ بعد اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات پر حکومت برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر کو نئے انتخابات ہوئے تو IGI کے اتحادی نواز شریف وزیر اعظم اور بے نظیر اپوزیشن لیڈر بن گئی۔ سال 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا۔ اسی سال اکتوبر میں عام انتخابات ہوئے تو بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی، لیکن PP کے اپنے ہی صدر فاروق خان لغاری نے کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات کے تحت 1996 میں حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان پر سوئس بینکوں کے ذریعے سرکاری رقم میں خرد برد کا الزام عائد کر دیا، جبکہ آصف علی زرداری 8 سال تک کرپشن کے الزام میں جیل میں رہے۔ 20 ستمبر 1996 کو ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا کراچی میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ بے نظیر نے بھائی کے قتل اور حکومت کے خاتمے کے بعد کچھ عرصہ جلاوطنی اختیار کی اور دبئی میں قیام کیا۔ بے نظیر 8 سال سے زائد کی جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن لوٹیں تو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بے مثال استقبال ہوا۔ I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. لیکن شارع فیصل پر کارساز کے قریب بم دھماکے سے 150 جانوں کے ضیاء نے پارٹی اور کارکنوں کی خوشیاں غم میں تبدیل کر دیں۔ حقیقت پسندانہ سوچ کی حامل بے نظیر بھٹو نے سیاست میں جذبات کو ملوز خاطر رکھنے کے بجائے فہم و فراست اور سیاسی پختگی پر مبنی فیصلے کیے۔
مخالفین کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے بے نظیر کی طویل جدوجہد نے مقبول عام بنا ڈالا۔ 27 دسمبر سال 2007 میں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کے بعد بے نظیر نے اپنی گاڑی میں بیٹھ جانے کے باوجود کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے بطور اظہار یکجہتی گاڑی کی چھت سے سر باہر نکالا کہ کسی نے انہیں گولی کا نشانہ بنا دیا۔ ساتھ ہی گاڑی سے کچھ فاصلے پر خودکش بم دھماکہ ہوا۔ ڈرائیور گاڑی کو بھگاتا ہوا راولپنڈی جنرل اسپتال لے کر پہنچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے چل بسنے والی بے نظیر کے ساتھ گاڑی میں ان کی ہر مشکل وقت کی ساتھی اور پولی ٹیکنیکل سیکٹری نائید خان، پارٹی رہنما رحمان ملک اور امین فہیم بھی تھے۔ عوام کی بیوی سے بیوی شہید بن جانے والی بے نظیر بھٹو کو والد کے پہلو میں گڑی خدا بخش میں سپرد خاک کیا گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی اور عوام کا دلوں سے صدائیں بلند ہو رہی تھی، بے نظیر تو زمین میں کیسے سمائے گی کہ یہ ساری دنیا تیرے بے مثل حوصلوں کی تمنا ہی رہے گی۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کو 13 برس بیت چکے ہیں، لیکن کیس کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کی اپیلیں اب بھی عدالت عدلیہ میں زیر سماعت ہیں۔ خصوصی عدالت نے قتل کیس میں رفاقت حسین اور شیر زمان سمیت 5 ملزمان کو عدم ثبوت پر بری کر دیا، جبکہ سابق ڈی آئی جی سعود عزیز اور ایس پی خرم شہزاد کو 17 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ہائی پروفائل کیس میں سابق صدر پرویز مشرف بھی اشتہاری قرار دیے گئے۔ کیس کے 5 ملزمان کی بریت کے خلاف اور 2 پولیس افسران کی سزا بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی کی اپیلیں زیر سماعت ہیں۔